بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماحول کافی پرسکون تھا۔ شام کے وقت اماں نے عصر کی نماز ادا کی اور ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ برتن گرنے کی آواز سے چونک گئیں۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی تو دیکھا کہ ان کا 10 سالہ بیٹا حذیفہ غصے سے برتن توڑ رہا تھا۔ اماں نے غصے میں اس سے بات کرنا چاہی لیکن پھر اچانک رک گئیں۔ حذیفہ نے زور سے چلا کر کہا، آپ ہمیشہ مجھے دوسروں کے سامنے ڈانٹتی ہیں۔ حذیفہ پڑوسی کے بچوں کے ساتھ گارڈن میں کھیلتے ہوئے بچے آپس میں لڑ پڑے تھے جس پر امی نے اسے روک دیا تھا اور ڈانٹ دیا تھا۔ گھر آ کر امی نے عصر کی نماز ادا کی اور حذیفہ غصے میں بیٹھ گیا تھا اور امی کی نماز پڑھ جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، سب کے سامنے آپ مجھے ڈانٹ دیتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے امی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک زوردار تھپڑ دے کر اسے چپ کرا دیں، لیکن پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور حکمت سے بچوں کو سمجھانے والی سنت یاد آئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، بیٹا آؤ بیٹھو میرے پاس۔ حذیفہ نے غصے میں آ کر انکار کیا، مگر امی کا لہجہ اتنا نرم اور محبت میں تھا کہ وہ رک گیا۔ بیٹا تمہارا غصہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری بات بری لگی ہو، مگر جس انداز میں تم برتن پھینکنے لگے ہو تمہاری شایان شان نہیں تھا۔ اگر میں بھی اسی انداز میں جواب دوں تو کیا تم خوش ہوگے؟ حذیفہ خاموش ہو گیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ امی نے حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا میں بھی انسان ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کبھی امی کی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیا کرو، تمہارا دل تو اتنا صاف ہے نا، تم سب کو معاف کر دیتے ہو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی غصے میں بات نہیں کرتے۔ والدین تو اپنی اولاد کو ان کے بھلے کے لیے ہی سمجھاتے ہیں نا۔ اگر میں نہ کہتی، تمہارا دوست بھی تمہیں تمہاری طرح غصے میں جواب دے دیتا اور ساتھ میں نہ کھیلتا تو کیا آپ کو اچھا لگتا پھر؟ حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ امی مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لمحہ صرف ایک بچے کی بدتمیزی کا نہیں، یہ ایک ماں کی صبر، تربیت، حکمت اور نرمی سے بچے کا دل رکھنے اور دل تک پہنچنے کی کہانی تھی۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا آسان کام نہیں ہے، اس معاشرے میں دل و جان سے، محنت سے کی جاتی ہے۔ اگر ماں اس وقت غصہ کر لیتی شاید حذیفہ کا دل سخت ہو جاتا، لیکن ماں کے پیار نے اس کا دل جیت لیا۔ اپنے بچوں کو اچھی عادات اور اخلاق کیسے سکھائے جا سکتے ہیں؟ چند چھوٹی چھوٹی اور پر اثر باتیں۔ بچے جب گھر داخل ہوں تو سلام سے، پیار اور محبت سے بوسہ دیتے ہوئے ان کا استقبال کریں۔ اس سے آپ کے بچے میں محبت، ہمدردی اور رحمدلی کے جذبات پروان چڑھیں گے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، کبھی ان کی غیبت نہ کریں۔ سفر کے دوران دوسرے ڈرائیورز پر تنقید نہ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے یہ سنتے ہیں، یہی چیزیں اپنے اندر جذب کریں گے، ایسا ہی اخلاق اختیار کریں گے۔ جب آپ اپنے والدین سے فون پر بات کریں، اپنے بچوں کو بھی ان سے بات کرنے کی ترغیب دیں۔ جب ان سے ملنے جائیں، بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ اتنا وہ آپ کی اپنے والدین کے ساتھ دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھیں گے، اتنا ہی وہ آپ کا خیال رکھنا سیکھیں گے۔ جب بچوں کو مدرسہ یا اسکول گاڑی پر چھوڑنے جائیں تو کسی قسم کی سیڈیز نہ چلائیں۔ خود اپنے بچوں سے بات کریں، ان کو کہانیاں سنائیں، سچے واقعات جن سے وہ سبق حاصل کریں، کیونکہ بچپن میں سنی کہانیاں پوری زندگی یاد رہتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ روزانہ ان کو ایک حدیث سکھائیں، اس پر وقت زیادہ نہیں لگے گا لیکن یادداشت پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے بالوں کو سنوار کر رکھیے، صاف کریں، مناسب لباس پہنیں، یہ سب کریں۔ خواہ آپ کو گھر پر ہی رہنا ہو، کہیں باہر نہ جانا ہو، اس سے آپ ان کو یہ سکھا پائیں گے کہ ستھرا رہنے کا تعلق صرف کہیں باہر جانے سے نہیں۔ کوشش کریں کہ بچوں کو ہر بات، ہر حرکت پر تنقید نہ کریں، نظر انداز کرنا سیکھیے۔ اس سے آپ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کر پائیں گے۔ بچوں کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ان سے اجازت طلب کریں، محض کھٹکھٹا کر داخل نہ ہو جائیں جب تک وہ زبان سے اجازت نہ دیں۔ اس طرح سے وہ آپ کے کمرے میں آنے کا ادب بھی سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہو تو معذرت کر لیں، معافی مانگ لینا بچوں کو انکساری اور نرم دلی سکھاتا ہے۔
بچوں کے احساسات پر طنز نہ کریں، ان کے خیالات پر مذاق نہ اڑائیں، چاہے آپ صرف ہنسی مذاق کے لیے کر رہے ہوں، خواہ آپ کا وہ مطلب نہیں تھا والی بات ہو، اس سے بچوں کا دل دکھ جاتا ہے۔ بچوں کی پرائیویسی کا احترام کریں، یہ بچے میں بچے کی اپنی وقت کے احساس اور عزت نفس کے لیے ضروری ہے۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ بار بار کہنے سے سن لیں گے اور سمجھ جائیں گے، ایسی چیز ذاتیات پر نہ لیں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا، بلکہ صبر کا مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ میں پہلے یہ نہیں کہتی ویڈیو کو لائک کریں، آپ دیکھیں پسند آئے تو لائک کر دیں، اور اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہونے والے معاملات کے مطابق اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں یقین سے کہتی ہوں آپ کو ضرور فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ۔